محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، کہہ دو مسلمانوں سے کہ میں نے جو تبلیغ دین کا کام انجام دیا ہے، تمہیں اللہ کا راستہ دکھایا ہے، تمہاری خاطر نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، محنت و مشقت کی ہے، میں اس تبلیغ دین کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اپنے محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کی جائے، تو یہ آپ کے قرابت دار، یہ آپ کے بہت زیادہ قریبی کون ہیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اپنے محبوب سے کہلوایا، تو یہ اللہ کا حکم مسلمانوں پر فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل بیت سے، جن کو سب سے زیادہ قرابت دار اللہ کے نبی نے فرمایا علی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور فاطمہ یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا، اور ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، چونکہ اللہ نے یہ ہمارے اوپر ان کی محبت لازمی رکھی ہے، اس کو فرض قرار دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مگر زمانہ قدیم سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، اسلام میں ان کا داخلہ بھی ہو گیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں رسول اللہ اور آپ کے گھرانے سے بغض تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی تحریک کامیاب نہ ہوتی تو ہماری حکومتیں برقرار رہتی، تو وہ بغض رکھتے تھے رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھرانے سے۔ انہیں یہ اہل بیت کی عظمت برداشت نہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا شروع کیا اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے،
تو ان کو یہ کہہ کر کے ان پر رافضی ہونے کی تہمت لگائی اور رافضی کہہ کر کے ان کی محبت کو ان سے ہٹانا چاہا اور ان کو پریشان کرنا چاہا۔ تو یہ تو زمانہ قدیم کی بات تھی، لیکن وہی جراثیم آج بھی موجود ہیں ہم مسلمانوں میں۔ اچھی خاصی تعداد آج بھی ایسی موجود ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر رافضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں، مستند احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اور بھی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ ائمہ اور تابعین اور تبع تابعین ان تمام حضرات کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی نہ تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو وہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ جب لوگوں نے آپ پر رافضی ہونے کی تہمت لگائی، یہ الزام لگایا، آپ کو پریشان کیا اور آپ کو روکنا چاہا، چونکہ آپ اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، تو لوگوں نے آپ کو پریشان کیا کہ یہ تو رافضی ہو گیا ہے یہ امام۔ تو اس وقت جب لوگوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا اور آپ پہ چاروں طرف سے یہ تہمت لگائی جاتی رہی کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، رافضی ہو گیا ہے، تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا تھا کہ لو کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اے لوگو، یہ زمین اور آسمان گواہ ہو جائیں میری اس بات پر اور مجھ پر کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنا رافضی کہلاتا ہے تو سمجھ لو کہ میں رافضی ہی ہوں۔ اور اہل بیت سے اس قدر آپ محبت فرماتے رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے بنو امیہ کی حکومت میں جو سب سے پہلے بادشاہ ہوئے وہ امیر معاویہ سب سے پہلے بادشاہ بنے، اور انہوں نے خلیفہ برحق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت نہیں کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دشمنی رکھی گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جمعہ کے دن مسجدوں سے برسر منبر خطبوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ برحق کے لیے گالیاں دینا اور دلوانی شروع کی۔ اگر کوئی اہل بیت کا دیوانہ احتجاج کرتا، مخالفت کرتا، تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی اور اس کو قتل بھی کروا دیا جاتا تھا۔ اور یہ سلسلہ خلیفہ برحق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت
کے بعد اور امیر معاویہ کے انتقال کے بعد بھی جاری رہا، جہاں جہاں تک بنو امیہ کی حکومت کی مملکت تھی، وہ مملکت تھی، ان کی مملکت میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت امام نسائی، یہ وہ نام ہے جو بڑا مشہور نام ہے۔ یہ حضرت امام نسائی وہ امام ہیں کہ جن کی کتاب سنن نسائی صحاح ستہ کے 5ویں نمبر پر ہے۔ ان امام کو صرف اسی جرم کو مان کر، یہی ان پر جرم عائد کر کے کہ رسول اللہ کے جو وہ ارشادات ہیں اہل بیت کے حق میں، جو مستند احادیث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو لکھا، اور یہ لکھنے والوں کو اور راویوں کو اور بیان کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جاتی رہی، اور حضرت امام نسائی کو صرف اسی جرم میں دمشق کی جامع مسجد میں ان کو قتل کروا دیا گیا۔ حضرت امام حجر ابن عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 15 میں، جو مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت کی سیاسی چال تھی، اور اس چال کا مقصد یہ تھا کہ جب مسجدوں سے، ممبروں سے اس طرح سے اہل بیت کی، رسول اللہ کے گھرانے کی توہین کی جاتی رہے گی، اور لوگ خاموش ہو کر ڈر کی وجہ سے سنتے رہیں گے، تو باقی لوگ اور آنے والی نسل اس بات کو سمجھ لے گی کہ حکومت جو ہے وہ حق بجانب ہے، یقیناً غلطیاں اس گھرانے کی ہی ہیں۔ اس طرح سے حکومت کو حق بجانب سمجھا جائے گا، اور یہ سلسلہ